السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی جات ناظرین، آپ نے یقیناً وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا کہ جب وہ ٹھیک کام کرتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو پورے جسم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یہ بات طبی اور روحانی دونوں لحاظ سے بالکل درست کہ جب دل اپنا صحیح طور پر کام کر رہا ہو، ساختی لحاظ سے اور افعال کے لحاظ سے، تو انسان طبی لحاظ سے بھی درست ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی۔ ایک دوسرے حدیث پاک کے اندر جس طرح آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور ہر گناہ کے اوپر وہ سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے اور نیا دھبا وہ لگتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو پھر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی بدی اس کے اندر تمیز نہیں کر سکتا، وہ صرف برائی کے اندر ہی پھر ہوتا ہے۔ اس کو پھر کسی چیز کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا، کسی رشتے کے اندر تمیز وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لحاظ سے جب انسان طبی لحاظ سے اس کا دل بیمار ہو جائے تو پھر اس کے عوارض وہ زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے طرح طرح کی ادویات وہ استعمال کی جاتی ہیں، طرح طرح کے پرہیز استعمال کیے جاتے ہیں، سارے اپنی جگہ مؤثر ضرور ہیں، کچھ دیر پا، کچھ کم، کچھ اس کے ساتھ کہیں اس کے مضر اثرات وہ بھی سامنے دیکھنے میں آتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو روحانی جہاز کا وظیفہ آپ کی نقل آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ جو کرے گا تو وہ اپنے اندر اپنے اس مرض کے حوالے سے، امراض قلب کے حوالے سے وہ ایسی واضح تبدیلی دیکھے گا کہ وہ اس کی حقانیت کا خود قائل ہو جائے گا۔ اب عمل جو ہے وہ بالکل آسان، سہل اور آسانی کے ساتھ وہ کیا جا سکنے والا ہے۔ اب اس عمل کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور کن امراض کے اندر کرنا ہے، یہ آپ دل کے تمام امراض کے اندر کر سکتے ہیں، چاہے دل کا وال بند ہو، دل کی ساخت کی تبدیلی، اس کا حجم بڑھ چکا ہو، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پردہ، کوئی لیر ایسی آ چکی ہو، خون کے اندر خرابی آ چکی ہو، یا خون کے اندر کوئی سدے، کوئی کلاٹس وغیرہ، کوئی ایسی چیز بلاکیج آ چکی ہو، تو غرض کسی بھی حوالے سے دل سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں اس کے اندر تو یہ فوری فائدہ دینے والا، اور اس کے علاوہ عام امراض کے اندر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی چاہے بیماری نہیں ہو، پرانی ہو، کسی بھی درجے کی ہو، سورہ فاتحہ اور اس عمل کی برکت سے آپ انشاءاللہ ضرور بالضرور شفا یاب ہوں گے۔ جب بھی شفا یاب ہوں اس سے پہلے صدقہ ضرور ادا کریں، کسی غریب، مستحق، کسی مریض کو، کسی نادار، کسی بھی بیوہ، یتیم، ان سب کی مدد ضرور کی جائے جس بھی درجے میں ہو۔ مسجد مدارس کے ساتھ تعاون ضرور کیا جائے، کیونکہ ہمارے تعاون کی وجہ سے انہی کی بقا ہے، اور ان کی بقا کی وجہ سے ہمارے دین اسلام کی بقا ہے۔ عمل مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ اس عمل مبارک کو، اس عظیمت کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کن چیزوں کے اوپر پڑھنا ہے؟ آپ سادے پانی کے اوپر پڑھ کے اس کو دم کر سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی، اپنی ادویات کے اوپر کر سکتے ہیں، عرق گلاب کے اوپر کر سکتے ہیں، چہار عرقہ جو کسی بھی پنساری سے، کسی بھی دواخانے سے، وہ بلکہ آج کل تو میڈیکل سٹوروں پہ بھی مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ لے کے اس کے اوپر دم کر کے وہ حسب ضرورت جو آپ کی طبیعت چاہے، یا پھر جو آپ کا معالج ہو، چاہے وہ روحانی معالج ہو یا جسمانی معالج، اس کی مشورے کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو پھر آپ صرف سادے پانی اور اپنی ادویات جو آپ استعمال کر رہے ہیں فوری طور پہ ان کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خود بخود اس کے اندر تبدیلی آتی جائے گی۔ آپ اس طریقے سے عمل کریں اور اس عمل کو باقی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ باقی لوگ بھی اس عمل کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور قرآنی علاج وہ زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پیج اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔